الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عقیدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عقیدے میں ہم عقیدہ واسطیہ کا درس حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ذرا آواز نہیں آ رہی، دیکھیے ذرا۔ آواز کیا ساؤنڈ کم تھا ذرا سا۔ ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں بولیے۔ ابھی خیریت سے ہیں کیا بولا؟ جی ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی، ابھی صحیح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عقیدہ واسطیہ میں اللہ عز و جل کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے جو اسماء اور اس کی صفات ہیں، اس کے کیا معنی ہیں، کیا مطالب ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ اس کا کیا معنی لیتے ہیں، اور اہل بدعت اور باطل فرقے اس میں کیا تعویلات کر کے گمراہی کا انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے، اور اس میں کیا حق ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہت سے نام گزرے ہیں اللہ عز و جل کے اسماء میں سے، اس کی صفات میں سے۔ تو ایک یہاں پر صفت برکت کے متعلق آج پڑھیں گے کہ اللہ عز و جل کا جب نام اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر خیر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی آواز پھر کم ہو گئی۔ شاید آپ کی آواز بڑھا لیجئے شیخ، یہاں پر میری تو فل فل ہے، ہے، یہاں پر بھی فل ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلے آپ بھائی سے بہت جب بات کریں گا تو اچھی آئی تھی۔ اچھا آئے گی انشاءاللہ، ذرا صبر کریے، بسم اللہ ابھی مائک ہوا نا، کریے آپ اپنے پاس، ابھی بسم اللہ ہوا انشاءاللہ ہو جاتا سب، ابھی آواز ہو جاتا۔ کیونکہ بالکل ہی بہت دور سے باریک آواز آ رہی ہے۔ کسی سے سے پوچھے آپ پیچھے آ رہی کیا آواز؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی دوسرے لوگ، آواز کیسے آ رہی؟ کسی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سب سو رہے ہیں کیا پھر بھی؟ اللہ عالم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آ رہی ہاں آواز آ رہی۔ ہاں چلیے الحمدللہ الحمدللہ، چلیے بارک اللہ فیکم۔ چلیے تو خیر، اللہ عز و جل کے اسماء و صفات میں سے ایک مختلف، تقریباً ہم کتنے پڑھ لیے، ایک منٹ، ہم 15 کچھ صفات پڑھ لیے ہیں۔ آج 16ویں صفت ہے اثبات الاسم للہ ونفی المثل عنہ، کہ اللہ عز و جل کے لیے نام کو ثابت کرنا اور اس کے مشابہ ہونے سے دوسرے سے مشابہ ہونے سے نفی کرنا، یعنی وہ اللہ عز و جل کسی اور کے مشابہ نہیں ہے، نہ کوئی اور اس کے مشابہ ہے، اس بات کی نفی کرنا۔ تو یہاں پر جو صفت برکت کے متعلق آج ہم پڑھ رہے ہیں سوال نمبر 115 میں، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تبارک الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 78 میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، جو بہت ہی عظمت اور عزت والا ہے۔ تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کا کیا معنی آپ لے رہے ہیں، کیا مراد اس کی آپ لے رہے ہیں؟ تو اس میں یہ ہم کہیں گے کہ
اس کا معنی ہے کہ اس کے سبھی نام بلند ہیں، اس کی جمیع صفات عظیم ہیں اور مقدس ہیں۔ اللہ عز و جل کے تمام نام بہت ہی بلند ہیں، اس کا معنی بہت ہی عظیم ہے، اس کی صفات بھی ایسے ہی مقدس ہیں اور عظیم ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جلال اور عظمت اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ذی الجلال والاکرام۔ تو جلال اور عظمت، الجلال والاکرام، یہ دو الجلال والاکرام، یہ عظمت اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کو جلال، عظمت اور ان افعال کے ساتھ جن میں ربوبیت، الوہیت، حکمت اور دیگر صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں کے ساتھ قابل ستائش ٹھہرایا ہے۔ یعنی تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو اس کے ساتھ جو صفات ہیں جلال، عظمت وغیرہ، تو اللہ عز و جل اپنی اس ربوبیت کی صفات ذکر کی ہے کہ اللہ عز و جل قابل تعریف ہے، بڑا عظیم ہے، تمہارا رب ہے، اس کا نام بھی بڑا قابل تعریف ہے۔ اللہ عز و جل نے لفظ تبارک کا ذکر کیا، تبارک الذی بیدہ الملک، یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا۔ اس طرح مثلا فرقان کو نازل کیا، وہی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور دونوں جہانوں کو تخلیق کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان میں برجوں کا بنانا اور پورے ملک کا تنہا بادشاہ ہونا، کمال قدرت کا بلا شرکت غیر قادر و قدیر ہونا، یعنی اللہ عز و جل پوری طرح کا قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اسما ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بابرکت ہونا ایسی صفت ہے جو ذاتی صفات میں سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لفظ کی اپنے اسم کی جانب نسبت فرمائے ہیں یا فرماتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی صفات ذاتیہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ صفات فعلیہ ہے، کچھ صفات ذاتیہ ہے، یعنی صفات دو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن صفات ذاتیہ ہمیشہ سے باقی اللہ کے ساتھ رہتی ہے، یعنی صفات فعلیہ بھی اللہ ہی کی صفات ہے، لیکن وہ کب ظاہر ہوتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جیسے اللہ نعمت دینا چاہتا ہے، اللہ کسی کا وہ بدلہ دینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو یہ ایسی صفات ہے جو جب وہ چاہتا ہے ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ صفات ذاتیہ ہے، کچھ صفات فعلیہ ہے، تو اس کا تعلق صفات ذاتیہ سے ہے، برکت کا تعلق صفات ذاتیہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل کا یعنی اس برکت کی جو صفت ہے، اس سلسلے میں اور کچھ ایک سوال ہے، سوال نمبر 116 میں، برکت کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ برکت کی 2 اقسام ہیں۔ دیکھیں کیا ہے؟ ایک برکت تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس ضمن میں بارکہ فعل ہے، کبھی تو اپنے وجود اور ذات کے ساتھ، اور کبھی حرف علا کے ساتھ، اور کبھی حرف فی کے ساتھ متعدی فعل استعمال کرتے ہیں، یعنی لغت کے اعتبار سے تبارک الذی بیدہ الملک، اس طرح کا، یعنی حرف جار استعمال ہوتا ہے جو صلہ کہتے ہیں اس کو، اس سے اس میں مفعول مبارک بنتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ برکت والا بنا دے وہ جیسے بھی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی برکت ڈالنا چاہتا ہے تو وہ قابل مبارک ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت اور غیرت کی اضافت کرتے ہیں، اس ضمن میں فعل تبارک استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے کسی غیر کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے مناسب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی مبارک ہے، اس کا بندہ اور اس کا رسول بھی مبارک ہے، جیسا کہ عیسیٰ کا قول قرآن مجید میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول۔ یہاں پر ایک لفظ بارکہ ذکر ہوا ہے، فعل، اور وہ اس کی صلات ہیں، کبھی علا کے ساتھ، کبھی فی کے ساتھ، کبھی حرف با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے،
تو اس کا یعنی مفعول جس کو بھی اللہ برکت دیتا ہے دینا چاہتا ہے وہ مبارک بن جاتا ہے. اور دوسری قسم تبارکہ یعنی فعل تبارکہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت اور غیرت کا اضافہ ہے، برکت کا اضافہ ہے. اور اس کا استعمال اس تبارک الذی بیدہ الملک اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اس فعل کا استعمال کسی اور کے لیے درست نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے کہ وجعلنی مبارکہ، اس نے مجھے بابرکت بنایا، تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس میں کی ہے. تو جس میں یا جس پر اللہ تعالیٰ برکت دے، بارک اللہ لک وبارک علیک، تو وہی مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر برکت دے، تم پر برکت، تم میں برکت نازل فرمائے. اس طرح جو دعا دیتے ہیں دلہا دلہن کو، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، تو وہ مبارک ہو جاتے ہیں. تو رہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے اور مختص ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس کا اطلاق کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ملاحظہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. اللہ عز و جل اور بڑا ہی برکت والا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک اور یعنی اللہ عز و جل کا نام جس کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے تو اس چیز میں برکت نازل ہوتی ہے. جیسے کہ ان وصف بها اسم اللہ کان معناها ان البرکت تکون بسم اللہ، یعنی اگر ہم جیسے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جو بہت بہترین تخلیق کرنے والا ہے. تو اللہ عز و جل کی صفت یوصف بہا اسم اللہ، کسی کی صفت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان البرکۃ تکون بسم اللہ. تو یہاں پر وہ چیز برکت والی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. ان اسم اللہ اذا صاحب شیئا صارت فیہ البرکہ. اسی لیے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ جو بھی ہم اچھا کام کریں اللہ تعالیٰ کا نام وہاں پر ضرور لیں. کل امرئ ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، اے ناقص البرکہ، ناقص البرکہ، یعنی ہر وہ کام جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ ابتر ہے. ابتر کا مطلب جس میں برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی ناقص البرکہ ہے، جس میں برکت کی کمی ہوتی ہے. تو ہم کھانا کھائیں، پانی پئیں، یا سواری پر سوار ہوں، یا گھر سے نکلیں، یا اسی طرح جمع کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں. بل ان التسمیۃ تفید حل الشیء الذی یحرم بدونہا، جب اللہ تعالیٰ کا جو نام لیتے ہیں جو برکت والا ہے تو وہ ذبیحہ، وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، اور جب وہ نام نہیں لیتے ہیں تو حرام ہو جاتی ہے. جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اللہ عز و جل کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ بول کر ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور حلال ہوتا ہے. اور اگر ہم اللہ کا نام بھول جائیں، اللہ کا نام نہ لیں تو وہ چیز خبیث اور نجس ہو جاتی ہے، مردار ہو جاتی ہے، جس کا کھانا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب نام جڑ جاتا ہے تو وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب انسان ایک قول کے مطابق طہارت سے پاکی حاصل کرتے وقت میں جب حدث لاحق ہو گیا، اس کو ناپاکی لاحق ہو گئی، تو جب نہا رہا ہے، پاک ہو رہا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے بسم اللہ. اور اسی طرح وضو کر رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے بسم اللہ، اور تو اس کا جو ہے وضو ہوتا ہے، اس کی طہارت ہوتی ہے، ورنہ صحیح نہیں ہوتی ہے. ایک قول، دو قول ہے اس میں، ایک قول اس طرح کا ہے. اور اسی طرح کھانے کے وقت میں بھی جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان اس شخص کے ساتھ نہیں کھاتا ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، ورنہ شیطان اس کے ساتھ کھا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. کھانے والا انسان ہوتا ہے لیکن برکت اس کو حاصل نہیں ہوتی، شیطان وہ غذا کھا لیتا ہے. اور اسی طریقے سے جب جمع کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو اپنے زوجین کے ساتھ،
جو زوجین آپس میں جمع کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں وہاں پر، کیا ہے، اور دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہے، اللہ ہمیں شیطان سے بچا، ہمیں جو کچھ بھی تو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد کہ جب اس کو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دے، یا تقدیر میں اولاد رکھی تھی تو اولاد ہو جائے، تو جب یہ دعا پڑھنے سے شیطان اسے کوئی کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر اس نے اس طرح کا عدیہ معصورہ نہیں پڑھی تو پھر شیطان اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ عز و جل کا نام برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کب شروعات کریں گے تو اس میں برکت نازل ہوتی ہے، ورنہ برکت اس میں نہیں ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اور شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تو یہاں اللہ عز و جل کے ناموں کا اثبات ہو رہا تھا۔ اب یہاں سے کچھ آیات ایسی آئیں گی جس میں اللہ عز و جل کے نام کی نفی کی گئی ہے، اللہ عز و جل کو جو ہے دوسروں سے پاک کیا گیا، اور یعنی اس کے مثل ہونے کی نفی کی گئی، کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے، کسی ہم نام اور ہم شکل کی نفی۔ سوال نمبر 117، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اقدس کا آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، تو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام یعنی ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ تو اللہ عز و جل نے سوالی انداز میں کہا یعنی بالکل نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں درج ذیل باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس میں حکم ہے، اور اس ضمن ہی میں غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہے۔ جب اللہ ہی کی عبادت کرے تو غیر اللہ کی عبادت سے بچے۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعریف اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ۔ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جو تمام ایسے ظاہری باطنی اقوال و افعال کو شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جن سے راضی ہوتے ہیں۔ مطلب اللہ عز و جل جس کو بھی پسند کرتے ہیں، جس سے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ کام یہ ہو یا وہ بات ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، عبادت ہے۔ جیسے ذکر کرنا قولی عبادت ہے، اور نماز پڑھنا اس کے اندر اعمال ہے، اس کے اندر جو ہے کام ہے، اور زکوٰۃ دینا ایک کام ہے، اور زبان سے تلاوت قرآن کریم کرنا ایک قول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، تو ایسی چیز کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس آیت میں ایک اور بات یہ ہے کہ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ، یعنی جب تجھے معلوم ہو چکا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام اشیاء پر اس کا غلبہ ہے، اور وہی ان دونوں کے اطراف و اکناف کو تھامے ہوئے ہے، تو پھر اس کی عبادت کرو، بلکہ اس عبادت کی ادائیگی میں پیش آمدہ شدائد و مشکلات پر صبر کا بھی دامن تھام کر رکھیں۔ تو اللہ کی عبادت میں مشکلات پیش آتی ہیں، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو صبر استقامت کے ساتھ ان کا سامنا کریں اور بے صبری نہ کریں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور دنیا ہی میں تکلیف ہے، پھر دنیا کے بعد آخرت میں جب انسان اچھے کام کرے گا تو کوئی تکلیف نہیں۔ تو اس آیت میں استفہام نفی کے معنی میں ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم پلہ جانتا ہے، ہم نام جانتا ہے، یعنی
نہیں ہے، نہیں جانتا ہے، نفی کے معنی میں ہے، یعنی تجھے اس کا کوئی ہم پلہ اور ہم نام بالکل معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس کا یکتا اور تنہا ہونا عبادت کا متقاضی ہے، یعنی جب وہ اکیلا ہے تو عبادت بھی اس اکیلے معبود ہی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اکیلا ہی ہر طرح کی چھوٹی بڑی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا ہے، کفار و مشرکین، منافقین اور مرتدین ایسے لوگ کہ عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، جو وہ کام کر رہے ہیں بالکل باطل اور غلط ہے، من گھڑت ہے، اور جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی ربوبیت کے اعتراف کے ساتھ، اس کی سلطنت کی اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے ساتھ، اور اس وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کرنے کے ساتھ، کیا کوئی اس کا ہم نام پاتے ہیں؟ یعنی کوئی اس کا ہم نام نہیں پاتے ہیں، یعنی اس کی اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی طاقت قدرت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی اور نام تم پاتے ہو، تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مخلوق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی نام اس کی ذات کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو اس کا فقط ایسا معنی نہیں ہوگا جو معنی کسی غیر کے لیے استعمال کرنے میں ہوگا۔ تو اگر جیسے بندوں کا نام بھی علیم ہے، قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی العلیم القدیر ہے، یہ دونوں برابر ہیں، صرف نام کی مشابہت سے کہتے ہیں کہ اس طرح کے مشابہت سے مکمل برابری نہیں ہو سکتی ہے، وہ العلیم ہے اور ہم عبد العلیم عبد القدیر نام رکھتے ہیں، تو فقط ایسا معنی مراد ہوگا جو بندے کے لیے یعنی بندے کے لیے جو ہے اس کی قدرت اس کی طاقت کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق ہو، اس کی شان ہو، اس کی ذات کی جو لائق ہے اس طرح کا ہم اس کے لیے مانیں گے۔ تو یہاں پر بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات، یعنی اللہ عز و جل کی کچھ صفات مثبتہ ہے اور کچھ صفات منفیہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کے لیے ثبوتی صفات ہے اور سلبی صفات ہے، یعنی کچھ صفات کو ثابت کیا گیا، کچھ چیزوں کو سے روکا گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب کمال ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی اس کے ناموں کو ثابت کرنا ہے اور کبھی کسی چیز کو اس سے نفی کرنا ہے، اور یہاں پر اللہ عز و جل نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اللہ تعالیٰ کا کیا تم کوئی ہمسر جانتے ہو، کوئی اس کے مشابہ جانتے ہو؟ اگر ہے بھی تو کیا ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو الاستفهام هنا للنفی، وإن كان الاستفهام بمعنى النفی كان مشربا بمعنى التحدی، یہاں پر استفهام نفی کے معنی میں ہے، یعنی کیا جانتے ہو، یعنی تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے تو مطلب اس کے اندر چیلنج بھی ہے، یعنی تم ہرگز جان نہیں سکتے۔ ان كنت صادقا فاخبرنا، اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتلاؤ، هل تعلم له سميا، کیا اس کے کوئی مشابہ ہے، اس کی کوئی جو ہے ہمسر ہے، هل تعلم له مساميا او نظيرا يستحق مثل اسمه، فالجواب لا، فإن كان كذلك فالجواب ان تعبده وحده، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں جانتے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں ہے، تو عبادت بھی اسی کی تو کرو، اسی ایک اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے نہ کرو۔ وفيها من الصفات قوله هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبية، یہاں پر سلبی صفات میں سے ہے۔ تو فما الذي تتضمنه من صفات الكمال، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتيا، فما هو الثبوت الذي تضمنه النفي هنا؟ الجواب الكمال المطلق، فيكون المعنى هل تعلم له سميا لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہمسر کوئی نہیں ہے، تو اس کے اندر کیا ثابت ہو رہا ہے نفی منفی صفات یا سلبی صفات میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی ہمسر نہیں ہے تو اکیلا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے جو سب چیزوں کا خالق مالک ہے،
اور سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اسی کے لیے کمال مطلق ہے، اسی کے لیے کمال مطلق ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے، ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، ہم پلہ اور ہم سر کی نفی اس میں ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر ہونے کی نفی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 165 سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک اوروں کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے فرمان الہی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورہ اخلاص کی، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تو ان آیات مبارکہ میں آپ کیا معنی لے رہے ہیں، اس کا آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہی ہے کہ انداد کے معنی امثال اور نظیر کے ہیں، یعنی امثال مثل کی جمع اور نظیر نظر کی جمع ہے، اور الکف کا معنی برابری کرنے والا ہم پلہ اور ہمسر ہے۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ظاہری حالات اور دنیاوی اشیاء کو جو اس کی توحید اور اس کی رحمت اور قدرت کا دلالت کر رہی ہے بیان کرنے کے بعد اس بات کی خبر دی کہ اس ظاہر دلیل کے باوجود لوگوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ان ظاہر نشانیوں میں غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل قائم ہو رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، مثلا اصنام ہیں اور ان کی ایسی عبادت کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے، جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہے لوگ محبت و تعظیم کے جذبات میں اسے اس رب کائنات کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس آیت سے پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی اس میں قدرت کا ذکر کیا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کے آنے جانے میں اللہ بندوں کے لیے نشانیاں ہیں، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں بھی جو سمندروں میں چل رہی ہیں، بما ينفع الناس جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، وما انزل اللہ من السماء ماء جو آسمان سے جو اللہ بارش نازل کرتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں، فأحیا به الارض بعد موتها اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وتصریف الریاح ہواؤں کے چلانے میں، لآیات لأولی الالباب اس طرح کہ اللہ نے فرمایا وتصریف الریاح والسحاب المسخر، تو بادلوں کے تسخیر کرنے میں، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے، غور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسے ظاہر دلیل کے باوجود بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کے برابر لوگوں کو شریک کر لیے ہیں، اور اللہ سے جیسے محبت ہونی چاہیے ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے جیسی محبت کرنی چاہیے کسی اور سے ویسی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن لوگ اس کے باوجود اللہ کا شریک بنا رکھے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، جیسے بت ہیں۔ اور جو مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کو، اولیاء کرام کو شریک کرتے ہیں، جو کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں جیسے اللہ کی ہونی چاہیے، اور رب کائنات کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، جو بالکل حرام ہے، غلط ہے، کفر و شرک ہے۔ اس آیت کریمہ میں محبت کے ذکر سے وہ شرکیہ محبت مراد ہے جو خوف، تعظیم، اجلال اور نفس
نفس مراد پر ایثار کرنے کو مستلزم ہے. یعنی ایک کون سی محبت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، لیکن جو ہے کیسی محبت جو کسی سے ڈر کر ہوتی ہے یا کسی کی تعظیم میں ہوتی ہے، کسی کو بڑا سمجھ کر جو محبت کرتے ہیں، کسی کے اجلال میں کرتے ہیں، تو یا پھر جو ہے کسی پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، تو ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں جو غیر اللہ کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، چاہے اولیاء کرام ہوں یا بت ہوں یا پھر انبیاء کرام ہوں، ان مذکور اشیاء کو غیر اللہ کے لیے پھیرنا شرک اکبر ہے، جو توحید کے بالکل منافی ہے، مخالف ہے. تو دوسری آیت جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے. تو اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر اعتبار سے نظیر اور شبیہ کی نفی ہو رہی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ہمسر نہیں ہے، کیونکہ احد کا لفظ اس میں نکرہ ہے، یعنی کوئی نہیں، کوئی کے معنی ہے اس کا، اور یہ نفی کے سیاق میں استعمال ہوا ہے. تو عربی میں اگر اس میں نکرہ آتا ہے، اس سے پہلے حرف نفی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہاں پر لم حرف نفی ہے، تو اس کے معنی میں عمومیت پائی جاتی ہے، ایک عام معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے اس کا برابر، اس کے ہمسر اس کے برابر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو کوئی کے اندر سب آ جاتے ہیں، انبیاء، صالحین، بزرگان دین، اولیاء کرام، فرشتے، اور ہر مخلوق، چھوٹی بڑی ہر مخلوق اس کے اندر آ جاتی ہے. یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ربوبیت میں اور نہ ہی الوہیت میں، نہ ہی اسماء و صفات میں، کسی بھی چیز میں. اور جو تیسری آیت ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ. تو اس آیت میں اول تو دو طریقوں کے ساتھ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت پر یہ آیت مشتمل ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ مخلوق کی پیدائش، آسمان و زمین اور بارش کی تخلیق جیسے براہین کو قائم کرنے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بھی یہی فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس اللہ سے ڈرو، خالق سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنا دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو لہذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ہمسر نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جبکہ جانتے ہو حقیقت کیا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام دلائل کو، براہین کو قائم کرنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اس میں دعوت دی. اور دوسری بات، انتہائی لطافت سے ان حقوق اللہ کو ذکر کرنے کے ساتھ جو ان بندوں پر واجب ہوتے ہیں اور ان سے متعلق انعامات کو شمار کروانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات تم کو عطا کیا ہے، اور تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اول تو ان کے لیے اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر انہیں بذات خود تخلیق کرنے کا ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں بھی، تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کے ساتھ ہی ان کے آباء و اجداد کو پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ خالق ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر موجود انعامات و احسانات کو شمار کیا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، کہ زمین اتنا جو ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالنے کے باوجود بھی ڈولتی نہیں ہے، حرکت نہیں کرتی ہے، اس کے اندر جنبش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میخیں گاڑ دی ہیں، پہاڑ اس کے اندر ڈال دیے ہیں جو حرکت کرنے سے بچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تھاما ہوا ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ اس کو چھوڑ دے تو اس کو، زمین کو ڈولنے لگ جائے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے.
اللہ عز و جل ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو موجود انعامات و احسانات کو شمار کیا، جیسے زمین کو فرش بنانا، آسمان کو چھت بنانا، بارش اتارنا، پھلوں کو نکالنا، اس سے مطلب بھی یہی ہے کہ انعام کرنے والا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین پر ذرا نظر کرے، یہاں پر فرمایا جعل لکم رزقا لکم، کہ اس نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے رزق کے لیے، روزی روٹی کے لیے بنایا۔ دیکھیے کتنی محبت بھرے اور نرمی سے لبریز الفاظ سے بات کی جا رہی ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا آپ کے ساتھ کتنا خصوصی تعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کتنا خصوصی تعلق ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ اسی آیت مبارکہ میں دوسرا بڑا مقصود اللہ تعالیٰ کے توحید کا اقرار ہے اور اس کے سوا ہر معبود کو ترک کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اس حقیقت کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے اقرار پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو ہمارے دل میں، یعنی ہمارے فطرت میں بات رکھ دی ہے کہ خالق اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ہم کو بتا دیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں سب چیزیں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے کے بعد سب کو اس بات کا اقرار دلایا، اور مزید اس آیت میں ان مشبہہ کی بھی تردید موجود ہے جو اس کی مخلوق کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو آیت مذکورہ میں قدریہ اور جیسے دیگر گروہوں کی بھی تردید ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے فرمان بار تعالیٰ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حالت یہ ہے کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ وہ تنہا ہے، جس نے اکیلے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں روزی بہم پہنچائی ہے، اور جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں انہیں بھی پیدا کیا ہے اور انہیں روزیاں بھی دی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے معبود نہ تو پیدا کرتے ہیں، نہ ہی رزق دیتے ہیں، اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو کوئی نفع ہی دیتے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت کو ترک کر دو اور خالص اسی ایک کی ہی بندگی بجا لاؤ۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اپنی ربوبیت کا اظہار کر کے اور براہین و دلائل کے ساتھ یہ بات بتلائی کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو لہٰذا محبت بھی اسی سے کرو، عبادت بھی اسی کی کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی قدرت میں، یہ سب حرام ہے اور شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ عز و جل کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی قدرتوں میں، اور نہ ہی تخلیق میں، اور نہ ہی عبادت میں، نہ ہی اس کے جیسے اسماء و صفات میں کوئی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر کچھ ایسے شریکوں کو انہوں نے بنا لیا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، گمراہی ہے، جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ان آیات مبارکہ سے ہمیں اخلاقیات میں کس بات کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ پہلی بات، اس سے پہلے جو ہم آیت پڑھے تھے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام میں، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی صفت کیا ہے؟ جلال ہے، اس سے موصوف ہے۔ جب یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی تو ہم اس کی تعظیم کرنا بھی ہمیں ضروری ہے، اور اس کا اکرام کرنا بھی ہمیں ضروری ہے، اور جبکہ اور ہمیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کرم والا ہے، جب ہم جانتے ہیں جس کی صفت ہے، تو ہم اس کے کرم کی، اس کے فضل کی امید بھی رکھیں، اور بذالک نعظمہ بما یستحق من التعظیم والتکریم، تو ہم اس کی جیسے عزت اور اس کی تکریم کرنی چاہیے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے جس کا وہ مستحق ہے، ہم اس کی
ویسی ہی تعریف کریں، اس کی ویسی ہی بڑائی کبریائی بیان کریں، اس کی ویسی ہی تکریم کریں۔ اور دوسری آیت جو فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس سے ہمیں فوائد مسلکیہ ہمیں کیا معلوم فائدے حاصل ہو رہے ہیں اخلاقیات میں، کہ ہم یعنی یعبد العبد ربہ، کہ بندہ اپنے ہی رب کی عبادت کرے، اپنے رب ہی کی عبادت کرے، وَيَسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور عبادت کی راہ میں جو آنے والے مصائب و مشکلات پر صبر کرے، لا يمل ولا يتعب ولا يصدر بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد، بلکہ اس پر صبر کرے، نہ تھکے، نہ ملل اس کے اندر آئے، یعنی اس کے اندر سستی اور کاہلی داخل نہ ہو، اور نہ ہی چڑچڑاہٹ پن اس کے اندر اس کی ایسی کیفیت پیدا ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، بلکہ جو ہے جیسے لڑائی کے میدان میں، جہاد کے میدان میں جس طرح صبر سے کام لیتے ہیں اور دشمن کو یعنی کمزور کرنے کی اور دشمن پر غلبہ پانے کی جیسی کوشش کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے نفس پر غلبہ پانے کی کوشش کریں اور صبر کریں۔ اور اسی طرح تیسری جو آیت ہے هل تعلم له سمیہ، اور اسی طرح چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور پانچویں آیت فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ان تین آیات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کے جو دوسرے شریک ہیں اس سے نفی کر رہے ہیں، یعنی اللہ عز و جل ہی اکیلا ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لہٰذا کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَأَنَّ الْإِنسَانَ يَشْعُرُ فِي قَلْبِهِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، اور انسان اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، وَأَنَّهُ لَا مَثِيلَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے، وَلَا نِدَّ لَهُ، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، وَبِهَذَا يُعَظِّمُهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر استطاعت تعظیم کا تعظیم کرے۔ اور چوتھی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں میں سے کسی کو بھی ایسا محبوب نہ بنائے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ تو وَهَذَا تُسَمَّى الْمَحَبَّةُ مَعَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ سے جیسے محبت ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور سے نہ کرے۔ تو ہمیں خلاصے کے طور پر ان آیات سے یہ تمام باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اور یہاں سے اس کے بعد شرک کی اقسام کا تذکرہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ شرک ہو جائے، نفی الشرک عن اللہ تبارک و تعالی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ سبق میں کلاس میں یہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی، شاید کہ رمضان مبارک کے بعد یہ کلاسز ہوں گی یہاں، کیونکہ پروگرام ہے جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پروگرام چلایا جائے گا کہ رمضان مبارک چونکہ قریب آ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے ذمہ داران نے یہ بات طے کی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے 2 اتوار جو ہمیں ملیں گے رمضان مبارک سے پہلے، تو اس میں رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں اور رمضان مبارک کا کیسے گزاریں، اور اس کے روزوں کے کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر اور صدقہ خیرات وغیرہ کے کیا مسائل ہیں، اور اسی طرح قیام اللیل کے کیا احکامات ہیں، اس میں کیا اس کے مسائل ہیں، اس کا صحیح حل کیا ہے، انشاءاللہ تمام تفصیلات آنے والے 2 کلاسز میں ہوں گی، اور اس کا انشاءاللہ پوسٹر بھی بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کی اطلاع دی جائے گی گروپ میں۔ اور جو نئے ہیں وہ اپنا نمبر اس میں اپنے چیٹ میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے گروپ میں ایڈ کیا جائے گا۔ دور شریعہ کا جو گروپ ہے مسجد یونس میں، انشاءاللہ یونس ہمارے منور بھائی انشاءاللہ ان کا نام ایڈ کر کے گروپ میں ڈال دیں گے، تو آپ کو اس کا علم ہوگا، اس کی اطلاع ہوگی۔